بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں غزوہ خندق کا واقعہ چل رہا ہے اور یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تھے تو یہاں یہودیوں کے 3 قبیلے بستے تھے جیسا کہ بیان ہو چکا ان میں بنی قینقاع اور بنی نذیر تو اپنی ہی شرارتوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ ان میں بنی قینقاع اور بنی نذیر تو اپنی ہی شرارتوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ جلا وطن مطلب وہاں سے نکال دیے گئے تھے، وطن سے نکال دیے گئے تھے، جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ لیکن تیسرا قبیلہ بنی قریظہ ابھی تک مدینے میں موجود تھا۔ اس قبیلہ والوں کا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا۔ معاہدہ مطلب وعدہ تھا۔ معاہدہ تھا کہ لڑائی کے موقع پر آپ کی امداد کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کریں گے، اور اگر امداد نہ دے سکیں گے تو دشمن کے ساتھ بھی نہ ملیں گے۔ لیکن انہوں نے بھی عہد کو بالائے طاق رکھا۔ عہد جو ہوا تھا، جو وعدہ ہوا تھا، اس کو بالائے طاق رکھا، مطلب بالکل ہی اس کو بھول گئے، چھوڑ دیا، عہد کو توڑ دیا، وعدہ کی خلافی کرنے لگے۔ لیکن انہوں نے بھی عہد کو بالائے طاق رکھا، اور ان کا سردار کعب بن اسد خیبر کے ایک یہودی حوی بن اخطب کے کہنے سے مخالفوں کے ساتھ مل گیا، اور ان کا سردار کعب بن اسد خیبر کے ایک یہودی حوی بن اخطب کے کہنے سے مخالفوں کے ساتھ مل گیا۔ مخالفوں یعنی دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ یہ بھی کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدینے میں کچھ منافق تھے جو بظاہر مسلمان تھے اور باطن میں مسلمانوں کے مخالف، یعنی اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے مسلمانوں کے دشمن تھے، اور باطن میں مسلمانوں کے مخالف۔ اس موقع پر ان میں سے ایک شخص مغیث بن بشیر نے کہا۔ اس موقع پر ان میں سے ایک شخص مغیث بن بشیر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے اور ملکوں پر فتح پانے کے وعدے کیا کرتا ہے۔ ایک شخص مغیث بن بشیر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے اور ملکوں پر فتح پانے کے وعدے کیا کرتا ہے، وہ محض جھوٹ اور غلط ہے۔ محض مطلب سراسر،
وہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ اس کی یہ سب فریب کی باتیں ہیں، معاذ اللہ، اس کی یہ سب فریب کی باتیں ہیں، فریب کی مطلب دھوکے کی باتیں ہیں، معاذ اللہ۔ انہی باتوں نے ہمیں یہاں تک مجبور کر دیا ہے، ان کی انہی باتوں نے ہمیں یہاں تک مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے نہیں رہ سکتے اور قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، اور قضائے حاجت مطلب پیشاب پیخانہ کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس پر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑ گئے۔ غرض کہ اسلام کے مخالف دغا بازیوں اور عہد شکنیوں سے مسلمانوں کو صدمہ پہنچا رہے تھے۔ غرض کہ اسلام کے دشمن دغا بازیوں مطلب دھوکہ دینے والے، اور عہد شکنیوں مطلب عہد کو توڑنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، اور عہد شکنیوں سے مسلمانوں کو صدمہ پہنچا رہے تھے، صدمہ مطلب چوٹ تکلیف پہنچا رہے تھے، مگر جو سچے مسلمان تھے وہ ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے تھے، اور بڑی ہمت و استقلال کے ساتھ مقابلے کو تیار تھے، ہمت و استقلال مطلب جواں مردی، ہمت کے ساتھ، اور استقلال مطلب جمے رہے، ہمت و استقلال کے ساتھ مقابلے کو تیار تھے۔ آخر کار ایک دن شام کے وقت نوفل بن عبداللہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ نوفل بن عبداللہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کی طرف بڑھا اور چاہتا تھا کہ گھوڑا اڑا کر خندق کے پار ہو جائے، اور مسلمانوں کو قتل کر دے، مگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا، بلکہ خندق میں گھوڑے پر سے گر کر مر گیا، اور اس کی لاش مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ دشمنوں نے درخواست کی کہ خوں بہا لے کر ہم کو واپس دے دی جائے۔ خوں بہا مطلب معاوضہ لے کر، پیسے لے کر، اس کی بدلہ لے کر، خوں بہا لے کر ہم کو واپس دے دی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت دے دی۔